میں شمولیت ایک اعزاز ہے، ایک افتخار ہے۔ پاک فوج کا ہر شیر دل سپود یہ اعزاز حاصل کرنے کی آرزو رکھتا ہے۔ ایس ایس جی میں شمولیت کے لیے جوانوں کے چناؤ کی غرض سے ایک خصوصی سلیکشن ٹیم مختلف ہیڈ کوارٹرز اور یونٹوں کا دورہ کرتی ہے اور جوانوں اور افسروں کو اسپیشل سروس گروپ سے متعلق تمام ضروری معلومات وہاں پہنچاتی ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ عشق کا یہ سفر کتنا کٹھن ہے، کتنا صبر آزما اور کتنا طویل ہے، جس میں گہری کھائیاں، دشوار گزار گھاٹیاں، بلند و بالا پہاڑ، پرخطر جنگل، بکھرے ہوئے دریا، برفزار موسم کی شدت اور لمحہ لمحہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا، جس کے لیے سرفروشی اور جانثاری کا جذبہ بھی چاہیے اور تندرست و توانا جسم بھی، جو خطروں سے پنجہ آزمائی کا حوصلہ رکھتا ہو۔ ابتدائی ٹیسٹ اور طبی معیار پر پورا اترنے والے منتخب جوانوں اور افسروں کو سب سے پہلے پیرا ٹریننگ سکول پشاور رپورٹ کرنا ہوتی ہے، جہاں سب سے پہلے انہیں 34 فٹ بلند ٹاور ٹیسٹ کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر ناکام رہنے والوں کا سفر یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ چھاتا برداری کی تربیت کے کامیاب امتحان کی تکمیل کے بعد کمانڈوز اپنے اصل نشیمن چراٹ کا رخ کرتے ہیں، گاڑی یا کسی سواری پر نہیں، پاپیادہ پشاور سے چراٹ الگ، پرعزم جوانوں کی طرح، حوصلہ مند سخت جانوں کی طرح۔ اور یہ چراٹ ہے کمانڈوز کا گھر، کمانڈوز کی تربیت گاہ۔ یہاں کی زندگی اور ہے، معمولات اور ہیں، مصروفیات اور ہیں، مستعدی، تیزی، چستی، ہوشیاری، سخت جانی، سخت کوشی، یہ چراٹ کے زندگی کے بنیادی اصول اور ضابطے ہیں۔ ضابطوں کی اسی بھٹی سے گزر کر ایس ایس جی کے کمانڈوز صف شکن مجاہد، جانباز غازی اور باہمت مردان کار بنتے ہیں۔ چراٹ میں ٹریننگ کی ابتدا ایک عجیب و غریب حکم سے ہوتی ہے: عام رفتار سے مت چلو، دوڑتے ہوئے چلو۔ کوئی بھی کام ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے وقت دوڑتے ہوئے جاؤ۔ یہ حکم تربیت کے آغاز سے اختتام تک نافذ رہتا ہے۔ جرم کی طرح سزا بھی انوکھی ہے۔ چراٹ سے 7 کلومیٹر دور چھپری گاؤں تک 30 پاؤنڈ وزنی پٹھو لگا کر پیدل جانا اور پیدل آنا۔ تربیت کا نصاب کئی مہارتوں پر مشتمل ہے۔ جوڈو، کراٹے، یہ وہ فن ہے جو مد مقابل کی طاقت کو اس کے خلاف استعمال کرنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ دست بدست لڑائی میں پہلکاری اور اس فن پر عبور ایک اچھے کمانڈو کے لیے لازمی ہے۔ اچھی نشانہ بازی ہر فوجی کی تربیت کا لازمہ ہے، لیکن کمانڈوز کے لیے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ ایس ایس جی کی تربیتی نصاب میں اسپیشل ویپنز یعنی خصوصی ہتھیاروں کا استعمال بھی شامل ہے۔ موجودہ دور میں بارود کا استعمال خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ایس ایس جی کے جوانوں کو بارود کے استعمال کی بنیادی تربیت دی جاتی ہے، پھر عمومی کورس کی تکمیل کے بعد اسپیشلائزڈ بارود کے استعمال کی تربیت دی جاتی ہے۔ بارود کے استعمال پر دسترس ایک کمانڈو کا زیور ہے۔ خراب موسم اور اندھیرا ایک اچھے کمانڈو کا دوست ہوتے ہیں۔ ان حالات میں وہ دوسروں کی نظر میں آئے بغیر اپنے مشن کی تکمیل کرتا ہے، لیکن تاریکی اور ناسازگار موسم میں اپنے طے شدہ ہدف تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے کمانڈوز کو نیویگیشن کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ زمین کو استعمال کرتے ہوئے جنگی چالوں پر عبور حاصل کرنا ایک کمانڈو کی تربیت کا اہم خاصہ ہے، تاکہ وہ بے خبری کے عالم میں دشمن کو جا دبوچے اور اس پر کاری ضرب لگائے۔ اسے کمانڈوز کی اصطلاح میں فیلڈ کرافٹ کہا جاتا ہے۔ کمانڈو کے لیے مشکل ترین حالات میں زندہ رہنا اور اپنا مشن پورا کرنا تربیت کا بنیادی جوہر ہے۔ انہیں ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ کوئی طبی امداد میسر نہ ہو، کھانے کو خوراک اور پینے کو پانی نہ ہو۔ ان حالات میں کمانڈو کے لیے زندگی برقرار رکھنا ایک کٹھن کام ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں کئی دنوں تک زندہ رہنے کے لیے کمانڈوز کو سروائیول رینج پر خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ ٹیکٹکس کی ٹریننگ کا مقصد چھاپا، گھات، گشت اور ٹارگٹ پر کاری ضرب لگانے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ ہدف متحرک ہو یا ساکن، ایک اچھے کمانڈو کی ضرب سے نہیں بچ سکتا۔
कमांडोज की राह में कोई दरिया, कोई सहरा, कोई पहाड़ हायल नहीं हो सकता। चराट में एसएसजी की ट्रेनिंग के दौरान माउंटेन क्राफ्ट पर खास तवज्जो दी जाती है, जिसका मकसद हर किस्म की पहाड़ी रुकावटों, क्रेविस क्रॉसिंग और रैपलिंग में महारत फराहम करना है। छाताबरदारी की ट्रेनिंग कमांडोज की तरबियत की सबसे अहम कड़ी है, जो एसएसजी को बाकी मुसल्लह अफवाज से मुमताज करती है। जेर तरबियत जवानों को पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में छाताबरदारी में 1 माह की बुनियादी तरबियत दी जाती है, जिसमें उनको अपने मुकम्मल साजो सामान के साथ जहाज से छलांग लगाकर दुश्मन के अक़ब में जारहाना कार्रवाइयों के बारे में सिखाया जाता है। बाद में मुंतखब जांबाजों को फ्री फॉल, जंप मास्टर और पाथफाइंडर जैसे एडवांस्ड कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। एसएसजी के लिए यह बात